بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر، اور آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ سینسٹیو بھی ہے، سینسٹیو اس لحاظ سے، اور تکلیف دہ ہے بنیادی طور پر۔ اتنا زیادہ سینسٹیو نہیں ہے جتنا زیادہ یہ موضوع میرے لیے یا آپ کے لیے تکلیف دہ ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں تقریباً 1.25 کروڑ یا 1.5 کروڑ کے قریب جو پاکستانی ہیں دنیا کے مختلف ممالک میں آباد ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی تعداد 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے، لیکن جتنی بھی ہے پاکستانی دنیا کے مختلف جو ممالک میں آباد ہیں، جنہیں ہم اوورسیز پاکستانیز کہتے ہیں، ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو مڈل ایسٹ میں ہیں، جو اپنے روزگار کے سلسلے میں وہاں پر موجود ہیں، اور سال میں چھٹی ملتی ہے، 2 سال بعد چھٹی ملتی ہے، وہ پاکستان آتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مستقل طور پر مقیم ہیں یا سکونتی ہیں، رہائشی ہیں، جو بھی آپ کہہ لیں، پرماننٹ ریزیڈنٹ ہیں، نیشنلز ہیں، امریکہ میں، کینیڈا میں، یو کے میں، دیگر جو یورپین کنٹریز ہیں وہاں پہ ان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ سال بعد پاکستان آئیں۔ کچھ لوگ سال میں 2 مرتبہ آتے ہیں، کچھ لوگ زیادہ مرتبہ آتے ہیں، کچھ لوگ 1 سال بعد، جب بھی جس کو موقع ملے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ شاید پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں اپنی ایک آدھ ویڈیو میں کہ FIA نے یا ہمارے اداروں نے ایک فہرست مرتب کی ہے، تقریباً 560 یا 530 کے قریب، 530 یا 560 یہی فگر ہے، ایسے لوگوں کی فہرست مرتب کی گئی ہے جنہوں نے 9 مئی سے پہلے یا 9 مئی کے واقعات کے بعد پاکستان کی افواج، مسلح افواج یا پاکستانی فوج کے سربراہ کے خلاف ہرزہ سرائی کی ہے، غلیظ زبان استعمال کی ہے، نیگیٹو ٹرینڈز چلائے ہیں، اپنی پوسٹ شیئر کی ہیں، چاہے وہ فیس بک ہو، چاہے وہ ٹویٹر ہو، یوٹیوب ہو، جو بھی سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں۔ تو ایسے لوگوں کا ایک ڈیٹا مرتب کیا گیا ہے اور ان کے نام اب ایئرپورٹس پر دے دیے گئے ہیں۔ ہمارے کچھ ذرائع نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ تقریباً 12 یا 13 ایسے لوگ ہیں جو پاکستان واپس آئے اور ان کو ایئرپورٹ پر حراست میں لے لیا گیا، اسی بنا پر وہ جو انہوں نے جو پوسٹ وغیرہ کی تھی پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے، پاکستان کی فوج کو بدنام کرنے کے حوالے سے یا آرمی چیف کے حوالے سے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، تھوڑی دیر کے لیے چشم تصور جسے ہم کہتے ہیں، اس میں یہ دیکھیے کہ ایک شخص جس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ 1 سال کے بعد پاکستان واپس آئے، اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے، عزیز و اقارب سے، رشتہ داروں سے ملے، دوستوں سے ملے، لیکن اب وہ شخص پاکستان واپس نہیں آ سکتا، اور اگر پاکستان واپس آئے گا تو اس کو ایئرپورٹ پر گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک پاکستانی جو اپنے وطن واپس نہیں آ سکتا، لیکن کیا اس کا قصوروار ہم ریاست پاکستان کو قرار دے سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ پوری دنیا میں احتجاج جو ہے، پرامن احتجاج، وہ ہر شخص کا حق ہے۔ یعنی کوئی پاکستانی امریکہ میں امریکی پالیسیز کے خلاف احتجاج کر سکتا ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ وائٹ ہاؤس کے باہر 4 5 2 4 10 جتنے بھی لوگ ہیں وہ پرامن احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں پلے کارڈز، کتبے اٹھائے ہوتے ہیں، بینرز اٹھائے ہوتے ہیں، وہ نعرے شعرے لگاتے ہیں، اور ایک ڈیزگنیٹڈ پلیس پر وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا کے پرامن طریقے سے منتشر ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب بھی جس جگہ بھی احتجاج وائلنٹ ہو جاتا ہے، ابھی حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ فرانس میں، تو پھر وہاں کی جو قانون ہے یا جو ریاست ہے وہ پھر حرکت میں آتی ہے، لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے، لوگوں پر لاٹھیاں برسائی جاتی ہیں، لوگوں کو ربر بلٹس ماری جاتی ہیں، یورپین ممالک میں بھی، امریکہ میں بھی۔ دنیا میں اس چیز کی کم ہی مثال ملتی ہے کہ کسی ملک کے اپنے لوگ اس ملک کے اپنے شہری اپنے ہی ملک کے خلاف دیگر ممالک کے دارالحکومتوں میں
مظاہرہ کریں، اپنی فوج کو گالیاں دیں، اپنے ججز کو گالیاں دیں، ججز کے پوسٹرز کے اوپر جوتے برسائیں، یا اپنی فوج کے سربراہ کو گالیاں دیں، اپنی فوج اپنے ملک کو گالیاں دیں، ایسا کبھی نہیں دیکھا گیا۔ یہاں تک کہ بھارت کے لوگ بھی احتجاج کرتے ہیں، بھارت میں بھی علیحدگی پسند تحریکیں ہیں، کشمیری احتجاج کرتے ہیں پوری دنیا میں۔ حال ہی میں ہم نے دیکھا کہ سکھوں نے احتجاج کیا، اور جب سکھوں نے برطانیہ میں یعنی لندن میں جو برطانیہ بھارت کا ہائی کمیشن ہے وہاں سے بھارت کا پرچم اتارا، تو اس کے بعد وہاں پر بھی ان کی حکومت جو ہے برطانوی حکومت حرکت میں آئی اور ان لوگوں کو گرفتار کیا گیا اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جا رہی ہے۔ لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ سکھوں نے بھی بھارت کی افواج کو گالیاں دی ہوں، بھارت کی فوج کے سربراہ کو گالی دی ہو، یا بھارت کے وزیر اعظم کو گالی دی ہو۔ وہ اپنی ایک علیحدگی کی تحریک کے حوالے سے اپنا احتجاج کرتے ہیں، پوری دنیا میں کرتے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، اور دیار غیر میں ہم بیٹھ کر ہم جو ہمارے دشمن نہیں کر سکا ہم وہ کچھ کرتے ہیں یا کر رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ پاکستانی جتنے بھی ہیں وہاں پر، میں سمجھتا ہوں کہ دے آر دی موسٹ ill informed پیپل۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، وہ پاکستانی جو کسی کے اکسانے پر یا کسی کے بہکاوے میں، بہلاوے میں، یا جو بھی آپ کہہ لیں، اس میں آ کر اپنے ملک کے خلاف مظاہرے کرتے ہیں، اپنے ملک کے خلاف، اور انسانی حقوق کی جی پامالی ہو رہی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب یہ 6 جنوری 2021 کو امریکہ کے جو کیپٹل ہل ہے، جسے پارلیمنٹ ہم کہہ سکتے ہیں، وہاں پر جب ٹرمپ کے حامیوں نے حملہ کیا تو آپ یقین کیجئے کہ ایک تو 3-4 لوگ انہوں نے موقع پر مار دیے جو وائلنٹ تھے۔ اس کے بعد جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو سزائیں دی گئیں۔ برطانیہ میں ایک مرتبہ یہ چند سال پہلے مظاہرے ہوئے تو ان کی عدالتیں 24/7 24 گھنٹے کھلی رہیں، 11 13 سال کے بچوں کو سزائیں دی گئیں۔ اب یہ صورتحال یہ پاکستان میں دیکھیں، جب کوئی بھی ابھی حالیہ یہ فرانس میں آپ نے دیکھا کہ جب مظاہرے ہوئے تو پھر ظاہر ہے فرینچ گورنمنٹ، فرینچ اتھارٹیز حرکت میں آئیں، پھر انہوں نے مظاہروں کو کنٹرول کیا جیسے بھی کیا۔ وہاں پہ انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہوئی۔ دیکھیں جب ریاست کے خلاف آپ کوئی بھی ملک، جب اس کے عوام جب اٹھتی ہے، اور عوام سے مراد نہیں، یہ چند لوگ ہوتے ہیں، چند درجن ہوں گے، چند 100 ہوں گے، تو جب ریاست ان کے خلاف حرکت میں آئے تو آپ اس کو انسانی حقوق کی پامالی نہیں کہہ سکتے۔ لیکن چونکہ ہمارے یہ لوگ جو باہر کے ملکوں میں رہتے ہیں، خاص طور پر میں نارتھ امریکہ یعنی امریکہ، کینیڈا کی میں بات کر رہا ہوں، یہ برطانیہ میں جو یورپ کے جو ممالک ہیں ان میں جو لوگ رہتے ہیں، وہ ایک کلٹ فالوئنگ کا شکار ہیں۔ وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک مخصوص پارٹی کو ایک طویل عرصے سے فنڈ کر رہے ہیں، چاہے وہ شوکت خانم ہو، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، اس کو وہ فنڈنگ کرتے رہے ہیں۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب انہوں نے تو اس پارٹی کے اوپر کافی زیادہ انویسٹمنٹ کی ہے، اب اس پارٹی کی حکومت ختم کر دی گئی ہے، یا اس کی حکومت ختم ہو گئی ہے، یا اب اس پارٹی کے چیئرمین کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، یا رہنماؤں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے، اور کارروائی ویسے تو نہیں ہو رہی، کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوگی، جس کی بنا پر وہ یہ سمجھنے میں حق بجانب، اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتے ہیں کہ جناب اب احتجاج ان لوگوں کے خلاف ہمارا حق بنتا ہے۔ اب یہ دیکھیے کتنے ستم کی بات ہے کہ ایک ایٹمی ریاست، اسلامی ایٹمی طاقت، اور دنیا کو آج دن تک یہ بات ہضم نہیں ہو پا رہی کہ پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی ملک ہے، اور یہ لوگ اس ملک کے اداروں، خاص طور پر افواج پاکستان، اور پھر اس میں بھی خاص طور پر پاکستان کی فوج، پاکستان کے آرمی چیف، ان کے خلاف جب یہ غلیظ ٹرینڈز چلاتے ہیں، جب ہرزہ سرائی کرتے ہیں، جب یہ مظاہروں میں ان کو گالیاں دیتے ہیں، جب یہ کوئی اور مظاہرہ ہو، خلاف فیصلہ آ جائے تو ججوں کے پوسٹرز کے اوپر جوتیاں برساتے ہیں، تو اس سے پاکستان کی کتنی بدنامی ہوتی ہے۔ لیکن یہ لوگ اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ لہٰذا
جب تک تو میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت ہے تو مشکل ہی ہے کہ ان کی وطن واپسی اگر آئیں گے تو ان کو گرفتار کیا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آئندہ جو بھی حکومت آئے گی آئندہ الیکشنز کے بعد، وہ اگر ان لوگوں کو عام معافی دینے کا اعلان کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی بات ہوگی، یہ اس گورنمنٹ کی طرف سے ایک اچھا جیسچر ہوگا. لیکن اس کے لیے کچھ شرائط ہونی چاہیے کہ ان لوگوں سے کوئی ایفیڈیوٹ لینا چاہیے، کوئی بیان حلفی لینا چاہیے کہ جناب ہم وعدہ کرتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے جو کچھ کیا ہم اس پر نادم ہیں، شرمندہ ہیں، اور ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آئندہ ایسا نہیں کریں گے. تو ان لوگوں کو معاف کر دیا جائے. یہ میرا خیال بھی ہے، میری خواہش بھی ہے، میری درخواست بھی ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے یہ لوگ میں سمجھتا ہوں اس لحاظ سے معصوم ہیں کہ ان کو زمینی حقائق کا علم نہیں. یہ وہاں پر کسی کے بہلاوے بہکاوے میں اکسانے پر ان لوگوں نے یہ حرکتیں کی ہیں، اور اگر یہ اس پر ندامت ظاہر کرتے ہیں تو ان کو معاف کر دیا جائے. ورنہ یہ لوگ جب تک پی ٹی آئی کی حکومت اور عمران خان کی حکومت دوبارہ اقتدار میں نہیں آتی، جس کے فی الحال مستقبل قریب میں کوئی چانسز بھی نظر نہیں آتے، اس وقت تک یہ پاکستان واپس نہیں آئیں گے یا نہیں آ سکتے. اور اگر آئیں گے تو قانون کی گرفت میں آ جائیں گے. اور ایسے لوگوں سے بھی درخواست ہے، اور تمام جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ہمارے لیے محترم ہیں، ہمارے ہی بہن بھائی وہاں پر موجود ہیں. میری فیملی کے کئی لوگ جو ہیں وہ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا یا یو کے یا دیگر یورپین ممالک میں موجود ہیں یا رہتے ہیں. ان سب سے ہماری یہی درخواست ہو سکتی ہے کہ آپ سیاست کو سیاست سمجھیں. آپ کسی سیاسی جماعت کے خلاف احتجاج کرنا، حکومت کے خلاف احتجاج کرنا، حکومت کی کسی پالیسی کے خلاف پرامن احتجاج کرنا، یہ آپ کا حق ہے. آپ دنیا کی جس جگہ میں کریں یہ آپ کا حق ہے. لیکن احتجاج کے نام پر پاکستان کی فوج، پاکستان کے اداروں کے سربراہوں کو گالیاں دینا، پاکستان کے خلاف نعرے لگانا، فوج کے خلاف نعرے لگانا، یہ کسی بھی طرح حب الوطنی نہیں، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ یہ وطن دشمنی ہے. اس پر غور ضرور کیجیے گا. باقی فیصلہ آپ کا. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.